خوفناک کہانی۔ ایک چمکدار رات کی سنگین بارش کے بعد میں اپنے دوست کے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ ہم کسان تھے اور ہماری راہ گاؤں کو بلاک کر گئی تھی۔ رات کا وقت تھا اور راہ چلتے وقت بلبل کی خوشبو کو محسوس کیا۔ میرے دل نے دھڑکن بڑھا دی۔ میرے دوست بھی وہی محسوس کر رہے تھے۔ ہم نے جنگل کی طرف دیکھا اور وہاں ایک بڑا پرانا قدیم قلعے کا 24 برس کا دروازہ تھا۔ ہم نے قلعوں کو دیکھ کر ایک دوسرے کو حیرانی کی نظر سے دیکھا اور فیصلہ کیا کہ یہ قلعہ ایک ماجرا ہو سکتا ہے۔ ہم نے قلعے کے دروازے کو کھول دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ اندر کمرے کی سرخ روشنی، قلعے کی دیواروں پر قدیم تصاویر کھڑی تھی۔ ہم نے ایک بڑی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی اور وہ کتاب میں قلعے کی تاریخ کی باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ اس کتاب میں لکھا تھا کہ اس قلعے میں کئی برس پہلے ایک شیطانی روح رہتی تھی جو آبادی کے لیے خطرہ پیدا کرتی تھی۔ ہم نے اس کتاب کو پڑھنا جاری رکھا، لیکن پھر ہم نے کسی خوفناک آواز کی سمیع کی۔ ہمارے سامنے ایک انسان کے جسم کی طرح ہلتے ہوئے پیر بکی تصویر تھی جو پیچھے کی جانب آ رہی تھی۔ ہم نے تصمیم کیا کہ ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا چاہیے، لیکن جب ہم دوبارہ قلعے کے دروازے کی طرف بھاگے، ہم نے دیکھا کہ دروازے ہمارے سامنے بند ہو گئے ہیں۔ ہم پریشان ہو گئے اور دیواروں کو چھانے لگے، لیکن کوئی راستہ باقی نہ تھا۔ پھر اچانک وہ شیطانی روح جو ہم نے کتاب میں پڑھا تھا ہمارے سامنے آ گیا۔ وہ چیختا ہوا اور اپنے پیر کو ہلاتے ہوئے ہماری طرف بڑھا۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ وہ ہمیں چھو نہ سکے، لیکن وہ ہمیں چھونے لگا اور ہمارے دلوں کو انتہائی ڈر سے بھر دیا۔ ہم نے آخرکار کوشش کی کہ اس شیطانی روح سے خود کو بچا لیں اور قلعے کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی اور وہ کھل گیا۔ اس کے بعد ہم نے قلعے کے باہر کھڑی بارش میں بھاگنا شروع کیا۔ قلعے کے دروازے کے باہر ہم نے دیکھا کہ ہم انتہائی تھکے ہوئے اور دردناک حالت میں تھے۔ ہمیں قلعے کی طرف سے آنے والی آوازوں کی خوشبو سمجھ میں آئی کہ وہ شیطانی روح ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں گمراہی سے بچنا چاہیے اور قدیم قلعے کے دروازوں کو کھولنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہاں دنیا کی شیطانی روحوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔